بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خبریں ہیں جناب 3 بلکہ 4، اور چاروں کی چاروں جسے ہم ہندکو زبان میں کہتے ہیں چوندی خبران ہیں جناب۔ خبریں نے کہ چودھری پرویز الہی اپنی رہائش گاہ سے کل رات سے غائب ہیں اور ان سے کسی کا رابطہ نہیں ہو رہا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جناب قومی اسمبلی نے 9 مئی کے سانحے کے خلاف ایک قرارداد مذمت منظور کی ہے اور ملٹری یعنی آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات جو چلانے کی ایک مرتبہ پھر منظوری دی ہے، یا آپ یہ کہہ رہے کہ اس کی حمایت کی ہے۔ ویسے میں ذاتی طور پر اس کے خلاف ہوں کہ قومی اسمبلی آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کے ٹرائلز کی اجازت دے رہی ہے، اس طرح یہ ذاتی طور کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے کہ جناب تحریک انصاف نے فوج کو طلب کرنے یعنی سول انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فوج کو طلب کرنے اور سویلینز کو آرمی ایکٹ کے تحت ان پر مقدمات چلانے یا ان کے ٹرائل کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی ہے۔ اس کا کیا بنے گا؟ اور دوسری جانب سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، اس کا مطلب اور مقصد یا مدعا کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی فوج کے ہر ایک جوان سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا باتیں کی، اس پر ڈسکشن ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے یہ خبر کہ جناب گزشتہ رات سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر بھی ہیں، جن کے بارے میں مختلف خبریں سامنے آ رہی تھی کہ شاید وہ تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن گزشتہ رات سے وہ اپنی رہائش گاہ سے غائب ہیں۔ ان کے قریبی خاندانی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا، کیونکہ وہ گزشتہ رات انتہائی خاموشی سے اپنی رہائش گاہ جو لاہور میں ان کی رہائش گاہ ہے وہاں سے کہیں چلے گئے۔ تو ظاہر ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو اس کا مطلب ہے موبائل بند ہوگا۔ اب یہ نہیں پتا کہ ان کو کسی نے اٹھا لیا ہے یا وہ خود گھر سے گئے ہیں، لیکن کچھ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب کل وزیر اعظم میاں شہباز شریف کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کو ملنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر گئے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں، جو کزنز ہیں، چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت، یہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، یعنی کمپاؤنڈ ایک ہی ہے، گھر اندر الگ الگ ہیں لیکن ایک ہی احاطے میں یہ رہتے ہیں۔ تو جب میاں شہباز شریف وہاں پر گئے تو چودھری پرویز الہی وہاں سے چپکے سے، جسے ہم کہتے ہیں، کھسک گئے، لیکن اس کے بعد سے ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ عین ممکن ہے چودھری پرویز الہی بڑے جسے کہتے ہیں نا کایا قسم کے کھلاڑی ہیں، عین ممکن ہے انہوں نے یہ جو آج کل حالات ہیں اس سے جان چھڑانے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہو، کہیں اپنی الگ جگہ پر بیٹھ گئے ہوں کہ جناب کون ان دنوں گرمی میں جائے گا جیلوں میں، کون اس طرح کے معاملات میں ہے۔ وہ بڑے سمجھدار انسان ہیں۔ بہرحال جناب دوسری خبر کیا تھی؟ دوسری خبر یہ تھی کہ جناب آج قومی اسمبلی نے وہ جو بل پاس کیا ہے، اب اس بل کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بل تو نہیں، ایک قرارداد پاس کی ہے۔ بنیادی طور پر قرارداد جو ہے وہ وہی ہے کہ جناب سانحہ جو 9 مئی ہے اس کی مذمت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی جسے کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اجازت دی گئی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو انڈورس کیا ہے کہ جو لوگ اس سانحہ 9 مئی میں ملوث ہیں فوجی تنصیبات پر حملوں میں، ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں آرمی ایکٹ کے مطابق۔ ادھر آرمی چیف کی خبر پر میں آتا ہوں۔ ادھر جناب آج ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب خان نے اپنی پارٹی کے بہاف پر آج سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے اور سپریم کورٹ سے استدعا کیا وہی سو موٹو 184(3) کے تحت کہ جناب یہ جو آرمی کو آئین کی دفعہ 245 کے تحت طلب کیا جا رہا ہے، اس کو روکا جائے، کہ یہ اس کو دیکھا جائے کہ یہ کتنا قانونی اور کتنا آئینی ہے۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ عمر ایوب ہی کیوں، اسد عمر کیوں نہیں، پارٹی کا کوئی اور رہنما کیوں نہیں؟ عمر ایوب آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بھی ملٹری بیک گراؤنڈ ہے۔ ان کے دادا جنرل ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان، وہ پاکستان کے جو پہلا مارشل جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر، اس کا اعزاز ان کو حاصل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عجیب سا لگ رہا ہے کہ عمر ایوب میرے
ذاتی طور پر آپ یقین کیجئے وہ میرے دوست ہیں، لیکن عمر ایوب کے منہ سے یہ کہنا کہ جناب فوج کو طلب کرنا سول انتظامیہ کی اس میں مدد کے لیے، اس کو غیر قانون، اس کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، عدالت اس پر فیصلہ دے، اور 22 نکات اٹھائے گئے ہیں اس درخواست میں۔ اب پتہ نہیں اس کو کب، اچھا ایک نکتہ اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ پوری دنیا کے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کے منافی ہے کہ آرمی کو طلب کیا جائے، یعنی سول انتظامیہ کی مدد کے لیے، اور دوسرا یہ کہ جی جو سویلینز ہیں ان کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا جائے۔ تو میں عمر ایوب خان سے یہ پوچھنا چاہوں گا اس ویڈیو کے توسط سے کہ جناب کبھی آپ نے تاریخ پر نظر دوڑائی ہے؟ اپنے دادا صاحب جو آپ کے تھے ان کے دور میں سویلین کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں ہوا، کیا سیاستدان، کیا بیوروکریٹس، کیا عام لوگ۔ بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے منافی کوئی فیصلہ دے سکتی ہے؟ کیا اب معاملات وہی ہیں جو 1-2 مہینے پہلے تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب ایک طرف آرمی اور حکومت ہے اور دوسری طرف سپریم کورٹ، اور اس میں ہم خیال یہ سہولت کار 3 جج صاحبان یا 4 جج صاحبان، میرا نہیں خیال کہ وہ اس درخواست کو انٹرٹین بھی کریں گے۔ اگر کریں گے تو ایک مرتبہ پھر فوج کو انٹیگنائز کریں گے۔ انٹیگنائز کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کو اپنے خلاف کر لیں گے، متنفر کر لیں گے۔ وہ فوج ان کے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ فوج کا پلڑا کس طرف ہے، لیکن یہ جو پٹیشن ہے یہ کافی معنی خیز ہے۔ میرا خیال ہے ایک مرتبہ پھر عمر عطا بندیال کو چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، اور یقیناً اگر وہ اس پر بھی وہی بینچ بناتے ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، وہ جو ان کے ہم خیال لوگ ہیں، اگر ان پر مبنی ایک بینچ بناتے ہیں تو وہ بینچ پھر دیکھتے ہیں کہ جناب کس طرح سویلین حکومت کو آرمی ایکٹ کے تحت یا فوج کو آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کو، ان سویلینز کو جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ان سے روک پاتی ہے سپریم کورٹ کے نہیں۔ یہ خیر چیزیں وقت ثابت کرے گا، لیکن سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ آرمی چیف نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کیا۔ اس میں جو مختلف آرمی کے جو آفیسرز ہیں ان کو تمغہ بصالت اور ستارہ امتیاز دیا گیا، یونائٹڈ نیشنز ایوارڈز دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہداء ہیں ان کے ورثاء کو وہ ایوارڈز دیے گئے۔ اس موقع پر آرمی چیف نے جو خواتین تھیں ان کے سر پر ہاتھ رکھا، اور بہت سے لوگ آپ دیدہ بھی ہوئے، بہت سے لوگوں سے، بزرگوں سے آرمی چیف نے گلے مل کر ان کو دلاسا دیا۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے جناب جو امپورٹنٹ بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جناب فوج کا اولین کام ہے اپنی ڈیوٹی پر نظر رکھنا، اپنی ڈیوٹی دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا، اور اس میں بغیر کسی سیاسی، بغیر کسی جسے کہتے ہیں لنگوسٹک، لسانی تعصب کے، علاقائی تعصب کے، آپ کا کام ہے ملک کا دفاع کرنا، پاکستان کو مضبوط کرنا۔ یہ ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اب بھی پاک فوج کے اندر موجود ہیں اور کسی نہ کسی طور پر عمران خان کی سہولت کاری کے مرتکب پائے جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک وارننگ ہے۔ ظاہر ہے اب آرمی چیف کھل کر اپنی فوج کو یہ نہیں کہہ سکتے خبردار کہ سیاست میں حصہ لیا، کیونکہ یہ ایک پبلک سیریمنی تھی۔ ویسے تو وہ گیریزنز میں، درباروں میں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کسی نے سیاست میں حصہ لیا تو اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ یہ ہے ان کا واضح پیغام، اور یہ پیغام کس کے لیے؟ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی اس طرح کا گروہ جو پاکستان آرمی کے اندر تفریق، خلیج یا کوئی اس طرح کی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ میرا خیال ہے سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، اگر کوئی سمجھدار ہو اور یہ اشارہ سمجھ پائے تو۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔